اس لیے جاہلو ظالموں، میرے محبوب کو بے خبر کہنے والے، سن تجھے کچھ خبر نہیں ہے، میرے محبوب کو خبر بھی ہے، علم بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے۔ اس لیے سارے انبیاء نے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کہا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہا، کسی نے اشہد ان لا الہ نہیں کہا، صرف میرے محبوب نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اس لیے کہ رب نے اپنا مشاہدہ اپنے محبوب کو کرایا ہے، کسی اور کو نہیں کرایا، اور میں گواہی دیتا ہوں وہی کہہ سکتا ہے جو دیکھا ہو۔ بولیے جو پاگلو، جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا مشاہدہ کرایا، خود کو دکھایا، تب آپ بھی میرے ساتھ کہو نا بریلی والی کے زبان پہ، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے کیا حضرت؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ اب ذرا سنیے نبی کیا کیا جانتے، ذرا سنیے گا توجہ سے، نبی کیا جانتے، ذرا سنتے رہیے گا، ایسے دائیں بائیں مت دیکھیے گا۔ نبی یقیناً 53 سال کی عمر میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ بولیے کتنے سال میں؟ 53 سال کے۔ مدینہ پاک میں رہے 10 سال کچھ مہینے، ٹھیک ہے۔ اب نبی کا دربار لگا ہے، غلاموں کا مجمع ہے، بات چل رہی تھی لوگوں کے نسب کے بارے میں۔ آپ چلے جائیں گے تو اتنا خوبصورت چہرہ میرے سامنے کہاں سے آئے گا؟ میں نے پہلے بتایا میرے پاس علم نہیں ہے، آپ میں برکت ہے۔ تو مجمع لگا تھا، رسول کریم، میں نے بھی نہیں کھایا، آپ کے ساتھ کھاؤں، مجمع لگا تھا، نبی کریم سے کچھ سوالات ایسے ہوئے جس کا جواب دینا مناسب نہیں تھا، اس لیے نبی جواب نہیں دے رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، الفاظ حدیث میں نے سنایا ہے، کتاب العلم جلد اول بخاری شریف ہے۔ اب سوال کیسے تھے ذرا سنیے گا غور سے۔ جب لوگ سوال کرنے لگے، نبی جواب دینا پسند نہیں کر رہے تھے، عجیب و سوال تھا، ہر سوال کا جواب ہر موقع پر مناسب نہیں ہوتا، تو نبی کریم ہر کچھ جانتے ہیں، اس لیے نبی نے جواب نہ دیا۔ لیکن فرماتے ہیں فلما اکثر الناس، جب لوگ کثرت سے سوال کرنے لگے تو نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا، غصے میں ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا سلونی عما شئتم۔ الفاظ غور کریں، آپ عربی جانتے نا، اچھل جاتے یہ لفظ سن کر پیارے مقدس۔ نبی نے فرمایا سلونی عما شئتم، نہیں مانو گے، اب جس کو جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لے۔ کیا کہا نبی نے؟ سلونی۔ کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ حصہ کون سا ہے؟ اول۔ بیان کیا ہے؟ کتاب العلم۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت ذرا آپ سوال سنیے گا، کیسا سوال کیا۔ ماں بہنوں سے تھوڑا معذرت کے ساتھ، لیکن ان لوگوں کو بھی بہکایا جا رہا ہے، اس لیے وہ لوگ بھی ذرا توجہ سے سنیں، اور جب آئندہ کوئی بہکانے آئے تو ضرور اس سے پوچھے کہ بتاؤ نبی کیا نہیں جانتے، نبی کیا نہیں جانتے۔ اب میں نے ماں بہنوں سے معذرت کے ساتھ ذرا آپ سے خود توجہ، چونکہ آج بات ایسی ہو گئی، بتائیں نا، جو ہی ہم لوگ مڑیاؤں سے آگے ڈاکے ہیں، راستے میں روک روک کر کے ایسا بولیں گے ویسا بولیں گے، سنیے ایسا ہی بولیں گے، حدیث ہی سنائیں گے، سنیے ذرا حدیث ہی سنیے آپ۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم سے جب سوال ہونے لگا کہ رسول کریم نے فرمایا پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، تو سنیے کیا پوچھا۔ فقام رجل وقال من ابی یا رسول اللہ، ایک شخص کھڑا ہو کر پوچھتا ہے آقا بتائیے میرے باپ کون ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے سوالات ہو رہے تھے جو شرمسار کرنے والے تھے، جو شرمسار بات چل رہی تھی کہ زمانے جاہلیت کا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، گناہ عام ہے، کون کس کا باپ ہے کچھ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ اب اسی میں 2 شخص ایسے تھے جن پر تہمت یہ تھا کہ تیرے باپ کا پتہ ہی نہیں۔ اب کسی انسان کو کہہ دیں تیرے باپ کا پتہ نہیں، ٹھیک ٹھکانہ نہیں، کون ہے معلوم نہیں، تو کتنی شرمندگی کی بات ہے نا۔ ایسے ہی بات تھی، جب نبی نے چھوٹ دے دیا جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے، تو حضرت عبداللہ نے سوچا کہ اب اس سے اچھا موقع، جلدی سے بولیے، اس سے اچھا موقع۔ اب جو گھر میں بیٹھے ہیں، جو حدیث سننا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں آؤ تم بھی سن لو۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی سب کچھ جانتے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ نبی غیب نہیں جانتے ہیں۔ لو آؤ مجھے بتاؤ کہ یہ کون سا علم ہے، یہ کون سا علم ہے کہ کون کس کا باپ ہے۔ جناب، شوہر و بیوی کے تعلق جائز ہیں شرعن،
لیکن پھر بھی یہ جائز کام بھی 1000 پردوں میں چھپ کر ہوتا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چھپ کر ہوتا ہے. اسی تعلق کے بعد بچے کا وجود ہوتا ہے. بولو اسی تعلق کے بعد. اب نبی سے ایسا سوال ہو رہا ہے, مجمع والے کو گریبان پکڑنا چاہیے. ارے یہ تو مکے میں پیدا ہوئے تھے پاگل, تمہاری عمر 15 سال ہے 20 سال ہے, یہ تو مکے میں تھے مدینے میں تھے بھی نہیں, ان کو کیا خبر تیرے باپ کون ہے؟ کہنا چاہیے نہیں کہنا؟ بولیے جلدی سے بولو یار, کیوں نہیں بولتے؟ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ کہا کسی نے دکھائے گا کوئی ماں کلال بخاری میں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے میرے باپ کون ہے, تو سارا مجمع خاموش تھا. نبی نے یہ نہیں کہا رک جاؤ جبریل آتے ہیں پوچھتا ہوں تو بتاتا ہوں. جیسے اس نے پوچھا میرے باپ کون ہے, نبی نے فوراً کہا ابو کا حذیفہ, تیرے باپ حذیفہ ہے, تیرے باپ حذیفہ ہیں. اچھا یہ اتفاقی مسئلہ نہیں تھا, ایک شخص پر اور ایسے الزام تھا. فقام رجل آخر, ایک دوسرا شخص بھی کھڑا ہو گیا, وہ بھی سیم سوال کرتا, من ابی یا رسول اللہ. اب دیکھیے وہاں تو صرف باپ کے نام بتائے نبی نے نا, چونکہ اس نام کے ایک ہی شخص تھے اسی لیے نام خالی بتایا. اگلا جو دوسرا سوال ہوا, اس نام کے مدینے میں لگتا ہے کئی لوگ تھے, اس لیے نبی نے نام بھی بتایا اور ان کا کام بھی بتایا کہ تیرے باپ کرتے کیا تھے, تیرے باپ کرتے کیا تھے. فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ, سن تیرے باپ سالم ہے اور وہ سالم ہے جو شیبہ کے یہاں غلام تھے. شیبہ کے یہاں, شیبہ کے یہاں. اب مجھے بتائیے 1000 پردوں کے پیچھے کا جو معاملہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے کر دیا. بولیے پوری دنیا اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے کر دیا ہے. اب اس لیے کہیے کہ اب زیادہ اور نہ کچھ کہو, ورنہ تیرے بارے میں جو نبی نے کہا ہے وہ بھی بتا دیا جائے گا. تب سنیے تب کہو گے کہ سنی عالی ہمیں گالی دیتے ہیں, تب کہو گے کہ سنی عالم ہمیں گالی دینے آتے ہیں, اس لیے زیادہ منہ نہ کھولو ورنہ تیری حقیقت کھلے گی تو تجھے پھر آفت آ جائے گی تیرے لیے. اس لیے میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم لوگ ادب والے ہیں, ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں, ادب کے دائرے میں بات کرتے ہیں. ورنہ اعلیٰ حضرت نے پہلے کہا تھا کل کے رضا ہے. اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ ایک طرف آدائے دی, ایک طرف ہے ہاسے دی, بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. اور کہا تھا کہ تم سے اور جنت سے کیا مطلب. ہاں اس لیے جاہلو ظالموں, میرے محبوب کو بے خبر کہنے والے, سن تجھے کچھ خبر نہیں ہے. میرے محبوب کو خبر بھی ہے, علم بھی ہے, مشاہدہ بھی ہے. اس لیے سارے انبیاء نے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کہا, لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ کہا. کسی نے اشہد ان لا الہ نہیں کہا, صرف میرے محبوب نے اشہد ان لا الہ الا کہا. اس لیے کہ رب نے اپنا مشاہدہ اپنے محبوب کو کرایا ہے, کسی اور کو نہیں کرایا. اور میں گواہی دیتا ہوں, وہی کہہ سکتا ہے جو دیکھا ہو. بولیے جو پاگلو, جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا مشاہدہ کرایا, خود کو دکھایا, تب آپ بھی میرے ساتھ کہو نا بریلی والی کے زبان پہ, اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. وقت زیادہ ہو رہا ہے کیا حضرت؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور. اب ذرا سنیے نبی کیا کیا جانتے, ذرا سنیے گا توجہ سے. نبی کیا جانتے ذرا سنتے رہیے گا, ایسے دائیں بائیں مت دیکھیے گا. نبی یقیناً 53 سال کی عمر میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی. بولیے کتنے سال میں؟ 53 سال کے. مدینہ پاک میں رہے 10 سال کچھ مہینے, ٹھیک ہے. اب نبی کا دربار لگا ہے, غلاموں کا مجمع ہے, بات چل رہی تھی لوگوں کے نسب کے بارے میں. آپ چلے جائیں گے تو اتنا خوبصورت چہرہ میرے سامنے کہاں سے آئے. میں نے پہلے بتایا میرے پاس علم نہیں ہے, آپ میں برکت ہے. تو مجمع لگا تھا, رسول کریم, میں نے بھی نہیں کھایا, آپ کے ساتھ کھاؤں. مجمع لگا تھا, نبی کریم سے کچھ سوالات ایسے ہوئے جس کا جواب دینا مناسب نہیں تھا, اس لیے نبی جواب نہیں دے رہے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں, الفاظ حدیث میں نے سنایا ہے, کتاب العلم جلد اول بخاری شریف ہے. اب سوال کیسے تھے ذرا سنیے گا غور سے. جب لوگ سوال کرنے لگے, نبی جواب دینا پسند نہیں کر رہے تھے. عجیب و سوال تھا, ہر سوال کا جواب ہر موقع پر مناسب نہیں ہوتا. تو نبی کریم ہر کچھ جانتے ہیں, اس لیے نبی نے جواب نہ دیا, لیکن
فرماتے ہیں فلما اکثر الناس، جب لوگ کثرت سے سوال کرنے لگے تو نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا، غصے میں ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا سلونی عما شئتم. الفاظ غور کریں، آپ عربی جانتے نا، اچھل جاتے یہ لفظ سن کر پیارے مقدس. نبی نے فرمایا سلونی عما شئتم، نہیں مانو گے، اب جس کو جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لے. کیا کہا نبی نے؟ سلونی. کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف. حصہ کون سا ہے؟ اول. بیان کیا ہے؟ کتاب العلم. راوی کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری. حضرت ذرا آپ سوال سنیے گا کیسا سوال کیا. ماں بہنوں سے تھوڑا معذرت کے ساتھ، لیکن ان لوگوں کو بھی بہکایا جا رہا ہے، اس لیے وہ بھی ذرا توجہ سے سنیں، اور جب آئندہ کوئی بہکانے آئے تو ضرور اس سے پوچھے کہ بتاؤ نبی کیا نہیں جانتے، نبی کیا نہیں جانتے. اب میں نے ماں بہنوں سے معذرت کے ساتھ ذرا آپ سے خود توجہ، چونکہ آج بات ایسی ہو گئی، بتائیں نا، جو ہی ہم لوگ مڑیاؤں سے آگے ڈاکے ہیں، راستے میں روک روک کر کے ایسا بولیں گے ویسا بولیں گے. سنیے، ایسا ہی بولیں گے، حدیث ہی سنائیں گے. سنیے ذرا، حدیث ہی سنیے آپ. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم سے جب سوال ہونے لگا کہ رسول کریم نے فرمایا پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، تو سنیے کیا پوچھا. فقام رجل وقال من ابی یا رسول اللہ. ایک شخص کھڑا ہو کر پوچھتا ہے آقا بتائیے میرے باپ کون ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے سوالات ہو رہے تھے جو شرمسار کرنے والے تھے، جو شرمسار. بات چل رہی تھی کہ زمانے جاہلیت کا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، گناہ عام ہے، کون کس کا باپ ہے کچھ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. اب اسی میں دو شخص ایسے تھے جن پر تہمت یہ تھا کہ تیرے باپ کا پتہ ہی نہیں. اب کسی انسان کو کہہ دیں تیرے باپ کا پتہ نہیں، ٹھیک ٹھکانہ نہیں، کون ہے معلوم نہیں، تو کتنی شرمندگی کی بات ہے نا. ایسے ہی بات تھی. جب نبی نے چھوٹ دے دیا جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے، تو حضرت عبداللہ نے سوچا کہ اب اس سے اچھا موقع، جلدی سے بولیے، اس سے اچھا موقع. اب جو گھر میں بیٹھے ہیں جو حدیث سننا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں آؤ تم بھی سن لو. ہم کہتے ہیں کہ نبی سب کچھ جانتے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ نبی غیب نہیں جانتے ہیں. لو آؤ مجھے بتاؤ کہ یہ کون سا علم ہے، یہ کون سا علم ہے کہ کون کس کا باپ ہے. جناب، شوہر و بیوی کے تعلق جائز ہیں شرعن، لیکن پھر بھی یہ جائز کام بھی ہزار پردوں میں چھپ کر ہوتا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چھپ کر ہوتا ہے. اسی تعلق کے بعد بچے کا وجود ہوتا ہے. بولو، اسی تعلق کے بعد. اب نبی سے ایسا سوال ہو رہا ہے، مجمع والے کو گریبان پکڑنا چاہیے. ارے یہ تو مکے میں پیدا ہوئے تھے پاگل، تمہاری عمر 15 سال ہے 20 سال ہے، یہ تو مکے میں تھے مدینے میں تھے بھی نہیں، ان کو کیا خبر تیرے باپ کون ہے؟ کہنا چاہیے نہیں کہنا؟ بولیے جلدی سے بولو یار، کیوں نہیں بولتے؟ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ کہا کسی نے؟ دکھائے گا کوئی ماں کا لال بخاری میں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے میرے باپ کون ہیں، تو سارا مجمع خاموش تھا. نبی نے یہ نہیں کہا رک جاؤ جبریل آتے ہیں پوچھتا ہوں تو بتاتا ہوں. جیسے اس نے پوچھا میرے باپ کون ہیں، نبی نے فوراً کہا ابو کا حذیفہ، تیرے باپ حذیفہ، تیرے باپ حذیفہ ہیں. اچھا یہ اتفاقی مسئلہ نہیں تھا، ایک شخص پر اور ایسے الزام تھا. فقام رجل آخر، ایک دوسرا شخص بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی سیم سوال کرتا من ابی یا رسول اللہ. اب دیکھیے وہاں تو صرف باپ کے نام بتائے نبی نے نا، چونکہ اس نام کے ایک ہی شخص تھے اسی لیے نام خالی بتایا. اگلا جو دوسرا سوال ہوا، اس نام کے مدینے میں لگتا ہے کئی لوگ تھے، اس لیے نبی نے نام بھی بتایا اور ان کا کام بھی بتایا کہ تیرے باپ کرتے کیا تھے، تیرے باپ کرتے کیا تھے. فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، سن تیرے باپ سالم ہیں، اور وہ سالم ہے جو شیبہ کے یہاں غلام تھے. شیبہ کے یہاں، شیبہ کے یہاں. اب مجھے بتائیے، ہزار پردوں کے پیچھے کا جو معاملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے کر دیا. بولیے، پوری دنیا اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے کر دیا ہے. اب اس لیے کہیے کہ اب زیادہ اور نہ کچھ کہو، ورنہ تیرے بارے میں جو نبی نے کہا ہے وہ بھی بتا دیا جائے گا. تب سنیے تب کہو گے کہ سنی عالی ہمیں گالی دیتے ہیں، تب کہو گے کہ سنی عالم ہمیں گالی دینے آتے ہیں. اس لیے زیادہ منہ نہ کھولو، ورنہ تیری حقیقت کھلے گی تو تجھے پھر آفت آ جائے گی تیرے لیے.
اس لیے میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ ادب والے ہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں، ادب کے دائرے میں بات کرتے ہیں، ورنہ اعلی حضرت نے پہلے کہا تھا کل کے رضا ہے، اعلی حضرت نے بہت پہلے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے ہاسے دی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، اور کہا تھا کہ تم سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہاں، اس لیے بس حدیث سمجھیے، حدیث تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ آگے سنیے، جب ایسے ایسے سوالوں کے جواب نبی دینے لگے نا تو حضرت عمر گھٹنوں کے بل کھڑے، میری طرف دیکھیے، حضرت عمر بھبرا کا عمر علی رکبتائے، حضرت عمر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے نتوب الی اللہ ونصبر اللہ، اے اللہ آقا ہم لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم لوگ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، دین کے اسلام ہونے پر راضی ہیں، آپ کے نبی ہونے پر راضی، اس لیے ہمیں معاف کر دیے، بس اب ایسے سوال نہ بتائیں، اب ایسے سوال کا جواب نہ دیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان سارے اختلاف اور انتشار سے اوپر آؤ اور کہو کہ جو رب کے محبوب ہیں بس وہ خدا نہیں ہیں، بس سنیے گا، رب کے جو محبوب ہیں وہ خدا نہیں ہیں، سمیع ہیں بصیر ہیں، رؤوف ہیں رحیم ہیں، خدا نہیں ہیں، علیم ہیں خبیر ہیں، شہید ہیں، خدا نہیں ہیں، اس لیے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں۔ اب میں آپ سے کہوں گا یہیں رک کر ذرا مطالعہ بڑھائیے، بیٹو مطالعہ بڑھائیے۔ امام یہیں کے رہنے والے ہیں آپ لوگ؟ امام صاحب کے پاس کتنا ٹائم دیتے ہیں روز آپ لوگ؟ موبائل میں کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ میری طرف دیکھو بیٹا، میری طرف، ان کا منہ مت دیکھو، میری طرف، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے، موبائل آج آپ کا وقت خراب کر رہا ہے، کل آپ کی آنکھ خراب کرے گا، پرسوں آپ کا دماغ خراب کرے گا، اس کے بعد آپ کا دل خراب کرے گا، اس لیے آپ امام سے قریب رہیے، امام آپ کی آنکھ سنواریں گے، آپ کا ذہن سنواریں گے، آپ کا دل سنواریں گے، اور آپ کی آخرت سنواریں گے، آپ کے ماں باپ کی بھی آخرت سنواریں گے۔ امام کے قریب رہیے، امام کے قریب رہیے۔ ہمارے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے اور مطالعہ اور معنی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے مطالعے میں اضافہ کریے، ٹھیک ہے؟ کریں گے آپ لوگ؟ بولیے کریں گے؟ آگے سنیے گا، جب مسلمان، میں نے جہاں سے شروع کیا تو تھوڑی سی اور بات، مسلمان جب قدم بڑھانے لگے مکہ سے باہر، روم، ایران، مصر قدم بڑھانے لگے تو مسلمانوں نے سب سے پہلے بلڈنگ نہیں، ذرا سیریس ہو کر سنیے گا، یہ میری ماں بہنیں بھی سنیں، مسلمان نے سب سے پہلے جہاں بھی فتح کیا تو وہاں بلڈنگیں نہیں بنائی، وہاں مہنگے مہنگے کپڑے نہیں سلوائے۔ ارے حیرت ہوگی، حضرت عمر جب گئے تھے نا وہاں، کہاں؟ روم جب جا رہے تھے حضرت عمر، جب وہاں کے پادریوں عیسائیوں نے کہا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بیت المقدس فلسطین شام، تو ان لوگوں نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں، کب تک کیا کرو گے؟ کہا آپ اپنے امیر کو یعنی اپنے بادشاہ کو بلا لو، خالی ان کو دیکھ کر چابی آپ کے سپرد کر دیں گے۔ پتا ہے، ذرا سنیے گا غور سے، آج ہم سوچتے ہیں کہ شاندار نہیں رہیں گے تو لوگ ہمیں کون کہے گا۔ حضرت عمر جب مدینے سے نکلے، پتا چلا آ رہے ہیں تو مصر میں لوگ لائن سے کھڑے ہوئے، جن کو دیکھا نے ایک بار دیدار کر لو ان کو، تو ہر جگہ سے گزر رہے تھے نا، تو لوگ دیکھ رہے تھے، مصر والوں سے رہا نہیں گیا، حضرت عمر جو کپڑا پہنے تھے اس میں پیوند لگے تھے، کیا بولیے، کیا پیوند لگے تھے۔ ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنوں کے، ہمارے بچوں کے کپڑے بھرے رہتے ہیں، پھر بھی عید کے دن اگر تازہ نیا نہیں آیا برانڈڈ کپڑا تو جناب عید دو بھر۔ حضرت عمر کو جب دیکھا کہ پیوند لگا کپڑا ہے تو مصر والوں نے حضرت ایک جبہ، وہاں کا مصری جبہ آج بھی مشہور ہے، نظر کیا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، نبی کریم نے فرمایا تھا الفقر و فخری، محتاجی میرے لیے فخر کی بات ہے، لیکن لوگ ضد کیے تو آپ نے پہن لیا۔ سنیے گا، پہننے کے بعد اتار دیا، کہا اس سے نا تکبر کی بو آتی ہے، رہنے دو۔ کیسے جا رہے تھے؟ ایک ہی اونٹ تھا، کیا؟ ایک ہی اونٹ تھا، اپنے غلام کو سوار کیا اسلم کو، اور نکیل تھامے تھامے چلتے تھے، مثلا 1 کلومیٹر، پھر 1 کلومیٹر غلام ناکل تھامتا اور حضرت عمر پیدل
چلتے تھے. حضرت عمر سوار ہوتے تھے, غلام نکیل تھامتا. اتفاق سے جب آ گیا نا وہ فلسطین, تو حضرت عمر کے نکیل پکڑنے کی باری تھی اور غلام کے سوار ہونے کی باری تھی. غلام نے کہا آپ ہمارے آقا ہیں, کیا کہیں گے فلسطین کے لوگ کہ غلام سوار ہے اور آقا نکیل تھامے ہے. آپ نے فرمایا سنو, ہمیں لوگوں سے مطلب نہیں ہے, ہمیں انصاف سے مطلب ہے. بولو, ہمیں انصاف سے مطلب ہے. جب یہ طے ہوا ہے کہ جب تم نکیل تھامو گے میں بیٹھوں گا, میں نکیل تھاموں گا تم بیٹھو گے, اب نکیل پکڑنے کی میری باری ہے تو اسی کے مطابق ہوگا. لوگوں, کہاں ہم کپڑے اور پیسے کے چکر میں پھنس گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے حق اور صداقت کی بنیاد پر تسلیم کیا ہے. اسلام کا قدم حق و انصاف کی بنیاد پر آگے بڑھا ہے. جو ہی حضرت عمر کو دیکھا, لوگ تو دیکھ رہے تھے سوار کو, مگر جو وہاں کے ماہرین تھے, یہودی اور عیسائی کے علماء تھے, وہ دیکھ رہے تھے حضرت عمر کو. کن کو؟ نکیل تھامنے والے. کن کو دیکھ رہے تھے؟ نکیل تھامنے والے کو. جو ہی حضرت عمر گئے دیکھا تو کہا سعد بن ابی وقاص, خالد بن ولید جو محاصرے میں تھے, کہا اب تم لوگوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لو بیت المقدس کی چابی تیرے سپرد کرتے ہیں, یہ سپرد کرتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں بیٹے, اپنے کو نبی کے اخلاق سے سجاؤ, اپنے کو نبی کے کردار سے سجاؤ, تعلیمات سے سجاؤ. اب جہاں جہاں مسلمان بڑھے وہاں لباس اور کپڑے کے زور پر نہیں, بلڈنگ کے زور پر نہیں, بلکہ سب سے پہلے درسگاہ قائم کیا اور پڑھانا شروع کیا تھا. کیا کیا تھا؟ بولو, کیا کیا تھا؟ پڑھانا شروع کیا تھا. اسی سے ترقی ہوئی. اب وہ یہودی اور عیسائی جن کے یہاں سائنس پڑھانے پر پھانسی دی جاتی تھی حضرت, ہزاروں, 8ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی کے بیچ ہزاروں یہود. سنیے گا غور سے, جو تو قابل لوگ ہیں, مولویوں کو جو کچھ نہیں سمجھتے, ذرا نبی کریم کی سیرت کو پڑھیے آپ. 8ویں سے 13ویں صدی تک ہزاروں یہودی عیسائی کو اس لیے پھانسی دی گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر سائنس اور فزکس پڑھتے ہیں, اس لیے پھانسی دی گئی تھی انہیں. اسی وقت کو وہ ڈارک ایج کہتے ہیں, اور مسلمان کا عروج کی زندگی تھی, عروج, بلندی پر تھے مسلمان. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, تو کیوں مسلمان کہیں بھی پہلے جاتے تھے تو علم کا دروازہ کھولتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے, تو سب سے پہلے بڑھیا کپڑا نہیں دیا, سنیے گا, بڑھیا مکان نہیں دیا, بڑھیا سواری نہیں دی, بلکہ سب سے پہلے حضرت آدم کو کیا دیا تھا؟ بولیے زور سے, علم دیا تھا. کیا دیا تھا؟ کیا دیا تھا؟ قرآن پاک کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. ذرا سیریس ہو کر سننا جوانوں, موبائل میں پیسہ برباد کرنے والے, پان گٹکے میں پیسہ تھوکنے والے, اپنے اولاد کو زندگی کو تھوک رہے ہو, انہیں پڑھاؤ تم بہترین سے. حضرت آدم کو اللہ نے جب پیدا کیا مٹی سے, فرشتوں کو بنایا نور سے, جناتوں کو بنایا آگ سے. آگ کو دنیا کہے گی افضل, نور کو کہے گی افضل, لیکن مٹی تو سب سے دیکھنے میں مٹی تو بہرحال مٹی ہے. لیکن سنو, اس مٹی کے پتلے آدم کے آگے فرشتوں کو سجدہ کروایا اللہ نے. بولو, کیا کرایا؟ زور سے بولیے, کیا کرایا؟ زور سے بولیے, کیا کرایا؟ سجدہ کرایا. یعنی انسان پیدا ہوتے ہی عزت دار ہوا ہے علم کی بنیاد پر. کس بنیاد پر؟ زور سے بولیے, کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. اس لیے کپڑے اور دولت کی بنیاد پر کوئی عزت دار نہیں ہو سکتا. کپڑا پھٹ جائے گا تجھے عزت کیا دے گا؟ مکان ٹوٹ کر کوڑا ہو جائے گا تجھے عزت کیا دے گا؟ سواریاں پرانی ہو جائیں گی سڑ کر تجھے عزت کیا دیں گی؟ علم نہ پھٹے گا, نہ پرانا ہوگا, نہ ٹوٹے گا, ہمیشہ عزت عطا فرماتا رہے گا. اس لیے اپنے اولادوں کو علم کی دولت سے مالا مال کرو. علم, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے اولاد کے پاس علم رہے گا تو کوئی بدعقیدہ انہیں گمراہ نہیں کر پائے گا. روزی کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی. بس آخری بات کر کے میں قرآن مقدس کی آیت, چونکہ سارے لوگ بیٹھے ہیں, وقت سب کا حق ہے, صرف میرا ہی نہیں ہے. گھر میسر نہیں تھا, کون نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے سڑکوں پر بہار نہیں تھی؟ کون نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے چہروں پر نکھار نہیں تھے؟ کون نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے پیدل چلنا پڑ رہا تھا؟ اما کون نہیں آیا تھا سبحان اللہ, سبحان اللہ, کی وجہ سے دنیا میں سناٹا چھایا تھا؟ تو احمد رضا بریلی سے کہہ اٹھے, اما وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول زندہ باد, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مکانوں کی بہار رحمت عالم کے قدم کی برکت ہے.
کپڑوں کی چمک دمک رسول کریم کے قدم پاک کی برکت ہے. یہ ٹرین پلینوں کا زبردست قافلے کی شکل میں یہ پوری جہاں دیکھیں ریل پیل یہ رحمت عالم کے قدم پاک کی برکت ہے. یہ میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے بلڈنگوں اور کالجوں پر چمک دمک یہ مصطفیٰ کریم کے قدم پاک کی برکت ہے. بڑے بڑے ایجوکیشن سینٹرز اور انسٹیٹیوٹ یہ سارے کے سارے رحمت عالم کے قدم پاک کی برکت ہے. تو سب پھر ایک بار کہو کہ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، اما جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے. ہمیں تو بولنا تھا اس پر، ہماری قوم آگے بڑھنا کہاں چاہتی ہے؟ بس وہی کہ میلاد منانا چاہیے نہیں چاہیے، بس وہی کہ جھنڈی لگانا. ارے کہاں اس میں الجھے ہو یار، کہاں تم اس میں پھنسے ہوئے ہو، کہاں اس میں الجھے ہو؟ کچھ آگے بڑھ کر کام کرو. یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ جس کے لیے جو خوشی کا دن ہے وہ خوشی کا اظہار، جلدی سے بول دیجئے ہم آگے بڑھ جائیں. آپ لوگ بولیے تو آگے بڑھ جائیں. جس کے لیے خوشی کا دن ہے وہ خوشی کا اظہار، اس کو روک نہیں سکتے آپ، کیونکہ انسان نعمت پا کر خوش ہو یہ فطری حق ہے اس کا، وہ فطری حق ہے. ایک آدمی گھر سے مسکراتا ہوا نکلا اپنے 4 دوستوں کے بعد، بار بار وہ ہنسی دباتا ہے مگر بار بار مسکراتا ہے. دوستوں نے ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، پوچھا کیا بات ہے یار، کیوں مسکرا رہے ہو؟ لگ رہا ہے کچھ نعمت تجھے ملی ہے، چھپانا چاہتے ہو مگر چھپا نہیں سکتے. تب بتا ہی دیتا ہے کہ آخر ہاں یار کیا بتاؤں، کئی سال سے میرا بیٹا IAS کی کمپٹیشن میں بیٹھ رہا تھا مگر الحمدللہ اس بار 1 نمبر سے اس نے کامیابی حاصل کی. کعبے تب خالی مسکرانے سے کام چلے گا؟ بخیل جیب میں ہاتھ ڈال جلدی سے اس کو خرچ کر، جیب میں ہاتھ ڈال جلدی سے اس کا اظہار کر. اب ہم کیا کہا، انہوں نے کہا کہ تیرے مولوی صاحب اسٹیج پر قصہ کہانی بتا رہے تھے، مقولہ بتا رہے تھے کہ خوشی ہو تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. کہا نہیں تم نے سمجھا نہیں، قرآن مقدس نے یہ حق دیا ہے، قرآن مقدس نے یہ حق دیا ہے کہ جب تجھے خوشی ہو، ایسے سنیے گا غور سے، جب تجھے خوشی ہو تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. بولیے خوشی کا اظہار. سبحان اللہ. جائز ڈھنگ جائز طریقے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ڈی جے سے نہیں بلکہ دل سے، ڈی جے سے نہیں بلکہ دل سے محبت رسول کا اظہار، دل کے جذبات کو زبان کے اپنے الفاظ سے کعبے کے بدرجہ. سبحان اللہ، کیا پیارے اشعار ہیں یار. دل کرو ٹھنڈا میرا او کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. کیا بیٹے کہاں موبائل میں الجھ گئے؟ اب 11ویں آ رہی ہے، 11ویں سے پہلے اعلیٰ حضرت کے وہ منقبت کے اشعار جو غوث اعظم کے لیے کہا، سب سے کیا کہا؟ جلدی بتائے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. کیا حضرت جانے لگے؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم. اشعار پورے. امام صاحب کہاں گئے حضرت؟ کہاں چلے گئے؟ وہ اصل میں جلسے والے دن امام صاحب کے سر پر کام زیادہ لاد دیتے ہیں. ابھی میں ان کو کرسی اٹھاتے دیکھا، مجھے تکلیف ہوئی. اگر کرسی ہی امام لوگ اٹھائیں گے تو مقتدی لوگ کیا کریں گے؟ ابھی یہ والی کرسی وہ اٹھا رہے تھے، مجھے تکلیف ہوئی. ہمارے لیے آپ نے کرسی لگایا، امام سے کرسی اٹھائیں گے، یہ ہمارے دل میں گوارا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، قابل احترام ہے. ہم لوگوں کو تو آپ نے بلایا ہے، کھلایا ہے، کرسی دیا تب آئے نا. وہ بیچارے رات دن محنت کرتے ہیں نا، تو ہم سے زیادہ قابل عزت وہ ہوئے جو آپ کے یہاں رات دن محنت کرتے ہیں. ذرا ذہن کو حاضر رکھیے گا، ذہن کو. ایسے جانتے ہیں آپ لوگ کیا کریے گا؟ امام صاحب سے نماز پڑھنے آئیے، 10-20 سے مصافحہ کیجیے گا. اس سے فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ امام خوش ہوں گے، دعا کریں گے تو آپ کے سروں سے بلائیں ٹل جائیں گی. ارے میں نہیں کہتا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا صدقات و ترد البلا، صدقات بلاؤں کو دور کر دیتی ہے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر کا نسخہ فیل ہو جائے، ہو سکتا ہے لاکھوں کا علاج بیکار ہو جائے، مگر مصطفیٰ کریم کا نسخہ کبھی فیل، زور سے بولیے، کبھی فیل نہیں ہوتا. نبی نے فرمایا کہ صدقات بلاؤں کو دور کرتی ہے. اس لیے اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو، کسی کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہو تو پہلے امام صاحب کو لا کر اب 100-200 روپیہ دیں، پھر ڈاکٹر کے یہاں دیکھیں، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. مسجد میں 100 روپیہ دے دیں، مدرسے میں 200 روپیہ دے دیں، پھر دیکھتے مرض کیسے ہوا ہو جاتی. اس لیے کہ مصطفیٰ نے یہ نسخہ عطا فرمایا ہے، نبی کا یہ نسخہ ہے. سنتے جائیے ذرا، بس جلدی سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں. نبی کا نسخہ کتنا کارگر، کتنا تیز اثر کرتا ہے، کتنا تیز اثر کرتا ہے نبی کا نسخہ.
کتنا تیز. ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں آقا میرے بھائی کو پیچش پڑ رہی ہے, نہیں دست آ رہا. نبی نے فرمایا جاؤ اسے شہد پلا دو. کیا فرمایا؟ جاؤ اسے شہد پلا دو. اس شخص نے شہد پلایا تو اور پیچش تیز ہو گئے, دست اور بڑھ گیا. وہ نبی کے پاس دوڑتا ہوا آیا, ہمارے طرح تھوڑی کمزور عقیدہ والا تھا, نبی کا غلام تھا, شیدا تھا, عاشق تھا. آیا آقا دست تیز ہو گیا. نبی نے فرمایا جاؤ اور پلا دو, جاؤ اور پلا دو. ہم لوگ کمزور عقیدے والے ہوتے جیسے آج کل پاگل بیوقوف لوگ کہ نبی کو کیا خبر, نبی کو کیا پتا, نبی کو کیا علم. ان بے علموں کو اگر یہ ہوتا, کہتے نبی کو کیا پتا, کسی ڈاکٹر کو دکھا دو. عاشق تھے نبی کا, جاؤ پھر پلا دو. گئے پھر پلا دیا. اب پلایا تو بالکل برا حال ہو گیا, دوڑتا ہوا آقا اب تو لگ رہا ہے جان اس کی چلی جائے گی. نبی نے فرمایا سنو, اللہ کا رسول سچا ہے, تیرے بھائی کے پیٹ میں شیطان ورغلا رہا جھوٹا ہے, جاؤ پھر سے ایک بار اور پلا دو, جاؤ پھر پلا دو. یعنی یہ نبی کا نسخہ ہے. نبی علاج کرتے ہیں ٹیسٹ کی بنیاد پر نہیں, اللہ کے دکھائے کی بنیاد پر. اللہ نے دکھا دیا ہے کہ کس مرض کا کیا علاج ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے جب نبی نے کہہ دیا کہ صدقات سے بلائیں ٹل جاتی ہیں تو اس کو کوئی کاٹنے والا, زور سے بولیے, کوئی کاٹنے والا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں چاہے اس گاؤں کے ہوں چاہے دوسرے گاؤں کے ہوں, اپنے گھر میں ایک ڈبہ بنا لیں اور ہر روز 10-5 اس ڈبے میں ڈالیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روزی میں برکت بھی ہوگی, صحت بلاؤں سے بچے گی بھی, اولاد وفادار ہوں گے. وہ پیسہ مہینے میں مسجد میں دے دیا کریں, مدرسے میں دے دیا کریں. اس کا مطلب ہوا کہ ایک مومن اپنی کمائی کا پیسہ اللہ رسول کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے, تو پھر بندہ مصیبت سے کیوں نہیں بچتا رہے گا. ٹھیک ہے, چلیے وہاں چلتے ہیں جہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, جہاں آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ بروز حشر اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا اور اپنے محبوب کی تعریف کروائے. کیا کروائے گا بولیے؟ اپنے محبوب کی. کبھی سوچئے اور ذرا غور کریے, کبھی سوچئے کہ آج اگر ہم یہاں کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, تو کہتے ہیں یہ بریلی والوں کی آواز ہے, یہ بریلی والے بولتے ہیں. اچھا بریلی والے اگر قرآن کی زبان بولیں تب کہاں بھاگو گے؟ حدیث کی زبان بولیں تب کہاں بھاگو گے؟ امام بخاری نے تو یہی حدیث نقل کیا ہے کہ اس دن سب لوگ نبی کی حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے. آدم کہیں گے میں اس کام کے لیے نہیں, میں نے بخاری سنا دیا کتاب الزکات جلد اول, اب دکھا دوں گا جب دیکھنے آئیں گے. تو الحمدللہ ہم لوگ لے کے چلتے ہیں اب اسی لیے کہ نہ جانے کہاں کیسے لوگوں سے ملاقات ہو. ٹھیک ہے, ہاں تو گھبرائے نہیں. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں میدان حشر ہے. رب قدیر نے فرمایا مالک یوم الدین, میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. اب وہاں جس کسی کو جانا چاہیے تھا خدا کی بارگاہ میں جانا چاہیے تھا, مگر جا رہے ہیں کہاں؟ جوانوں ذرا سنجیدہ ہو کر سننا غور سے, کہاں گئے؟ حضرت آدم کی بارگاہ نے. اچھا آدم نے بھی بھیجا تھا, آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جاؤ خدا کی بارگاہ میں, کہا اذهبوا